جاتا، سب صراط مستقیم پر ہوتے. لیکن میں عرض کروں گا کہ ہماری سطحی سوچ ہے. اگر آپ غور کریں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ بھی اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی. یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا احسان ہے. وہ کیسے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو خود جانتا ہے نا، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے. آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ اگر اللہ کے احکام آپ کو ملتے اور ان میں کچھ احکام ہوتے مشکل، کچھ احکام ایسے ہوتے جن پر عمل کرنا بہت دشوار ہوتا. مثال کے طور پر آپ سوچئے کہ عرب لوگ تھے، شراب ان کی گھٹی میں پڑی تھی، خاطر تواضع کے لیے، مہمانداری کے لیے شراب پیش کرنا یہ ان کے لیے باعث فخر ہوتا تھا. اسی کے دامن میں سکون ڈھونڈتے تھے. لیکن جیسے ہی آیے کریمہ نازل ہوئی شراب کی حرمت کی، تو وہ منظر چشم فلک نے کب دیکھا ہوگا کہ مدینے کی نالیوں میں شراب بہہ رہی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جہاں پر ہم کلمہ پڑھنے والے جن کو پتہ ہے کہ شراب حرام ہے، وہ بھٹیاں چلا رہے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی مشکل احکام ہمیں ملتے تو کیا ہم سب اس پر بے دریغ عمل کر لیتے؟ کچھ عمل کرتے بھی صحیح، لیکن زیادہ تر وہ ہوتے جو بہانہ سازی کرتے، کوئی اور راستہ ڈھونڈتے، کوئی چور دروازے تلاش کرتے. ایسا ہوتا کہ نہ ہوتا؟ یارو ابھی تو ہمیں اللہ کے احکام ملتے ہیں اللہ کے انبیاء کے ذریعے. ہم سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، ہم گناہ کر بیٹھے، رب کی نافرمانی حکم و دونی کر بیٹھے، تو چلیے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. ہم اس کی بارگاہ میں سجدریز ہو کے آنسو بہا کر اس سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اس کا ذریعہ رحمت جوش میں آتا ہے، وہ بھی کرم فرما دیتا ہے. لیکن اگر ہم سب کو ڈائریکٹ حکم مل رہا ہوتا اور ہم نافرمانی کرتے، پھر کیا ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلتا؟ پھر تو ہر ایک کو سخت سے سخت سزا ملتی، پھر تو بچاؤ کی کوئی صورت نہ ہوتی. تو یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت دی. اور اس بات کو ایک اور انداز سے بھی سمجھا جا سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ صاحب دادا صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم انسان مل جل کر رہتے ہیں تو کہیں جھگڑا بھی ہوتا ہے، فساد بھی ہوتا ہے. پھر اس کو نپٹانے کے لیے کوئی قاعدہ بھی ہوتا ہے، قانون بھی ہوتا ہے. پھر قاعدے اور قانون کے مطابق فیصلوں کے لیے پھر عدالت بھی سجتی ہے. پھر عدالت کے فیصلوں کی امپلیمنٹیشن کے لیے، نافذ العمل بنانے کے لیے پھر کوئی قوت نافذہ ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے. یہ سب کچھ ہوتا ہے نا حضرات مکرم. تو ایک ماحول میں، ایک معاشرے میں، ایک ملک میں ایک قانون ہوگا تبھی نظام صحیح طرح چلے گا نا. اگر ایک قانون نہ ہو، علیحدہ علیحدہ قانون بنے ہوں، تو کیا ملک میں کوئی صحیح نظام چل سکتا ہے؟ نہیں. اب یہ بتائیے کہ اگر ہر ایک کے پاس علیحدہ علیحدہ ڈائریکٹ وحی آ رہی ہوتی تو آپ پورے ملک کے لیے کوئی قانون بنا ہی نہیں سکتے تھے. کوئی بھی بندہ اٹھ کے کہہ دیتا جی مجھے تو اللہ کی طرف سے یوں وحی آئی ہے، پھر آپ کیا کر سکتے تھے؟ اس کی کو جھٹلا بھی نہیں سکتے. اللہ کی طرف سے وحی آنے کی بات کر رہا ہے اور ہر ایک کو ڈائریکٹ وحی آتی ہے، اب کیا کریں؟ تو اس لیے ملک کا کوئی قانون نہیں بن سکتا تھا. قانون نہ بنتا تو بستیاں نہیں بچ سکتی تھی، شہر آباد نہیں ہو سکتے تھے، انسانی معاشرہ پروان نہیں چڑھ سکتا تھا. اس لیے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ احکام نہیں بھیجے اور ہر ایک کو وحی نہیں بھیجی، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے ہمیں اس نے احکام منتقل فرمائے، عطا فرمائے. اب ظاہر ہے کہ انبیاء آئے ہیں ہماری ہدایت کے لیے. اب آقا کریم حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی، آخری رسول. اب کیا لوگوں کو ہدایت نہیں چاہیے؟ چاہیے تو صحیح. تو پھر نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ حضرات مکرم بات دراصل یہ ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے. رب کائنات نے فرض کیجئے آپ کو فرزند عطا فرمایا، اب بیٹا ہوا، منت و مرادوں کا بچہ ہے. اب اس کی پہلی سالگرہ ہوئی، آپ نے کہا بھائی ذرا پورے جوش و خروش سے، شان و شوکت سے ارمان نکالیں گے اس میں. بچے کا جناب بڑا شاندار لباس بنوایا اور بڑے اچھے درزی سے سلوایا اور فیشن کے مطابق بنوایا اور کپڑا بھی بڑا قیمتی سلوایا
اور اس کے لیے فنکشن میں اس نے آپ نے جو بھی اہتمام کر سکتے تھے اپنی حیثیت کے مطابق سب کچھ کیا اور وہ فنکشن بڑا شاندار ہو گیا. اب اس کے بعد جب وقت گزرا، اب ظاہر ہے کہ یہاں تو مہنگائی کا بم ہر مہینے میں 2-3 بار پھٹ جاتا ہے. اب جب اگلی سالگرہ آئی تو آپ نے دیکھا کہ اب اتنی سکت نہیں ہے کہ اس انداز سے سالگرہ منا سکتے. اب میاں بیوی سر جوڑ کے بیٹھے، بھئی پہلے تو ہم نے ارمان نکال لیے تھے، اب کیا کریں؟ اب بیوی کہتی ہے کہ دیکھو ایسا ہے کہ بچے کے لباس پر خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پچھلے سال جو پہنایا تھا تو وہ تو پارٹی ڈریس تھا نا، بڑا شاندار لباس تھا، میں نے سنبھال کے رکھ دیا تھا کہ روز روز پہنا کے اس کو خراب نہیں کرنا، کہیں کوئی فنکشن ہوگا، کوئی آنا جانا ہوگا تبھی پہناؤں گی. تو وہ اسی طرح رکھا ہے، نہ میلا ہوا ہے، نہ بوسیدہ ہوا ہے، نہ کوئی اس پہ دھبا لگا ہے، بڑے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. تو کپڑے کے خرچے تو نہیں کرنے، باقی جو ہیں وہ بھی ذرا آپ کر لیں، مرغ کی بجائے چھولے پکا لیجیے گا. اس طرح ذرا کم خرچے کے اندر کام چل جائے گا. اب آپ نے کہا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے. اب بچے کا لباس نکالا بھائی، استری وستری رکھ کر کے اور تیار کر کے رکھیں. اب جب وہ لباس نکال کے بچے کو پہنانے کی کوشش کی، اب اس کو آتا ہی نہیں. کیا لباس خراب ہو گیا؟ نہیں، اس کا لباس تو اسی طرح ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں، نہ بوسیدہ ہوا ہے، نہ پھٹا ہے، نہ میلا ہوا ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی طرف سے جو پہلے شریعتیں آتی رہیں تو ان میں کوئی خرابی نہیں، وہ اس وقت عقل انسانی کے مطابق وہ لباس ملتا رہا، اس کو وہ احکام ملتے رہے. لیکن جیسے جیسے انسان کی عقل ارتقائی مراحل سے گزرتی رہی، پروان چڑھتی رہی، پلتی رہی، بڑھتی رہی، ویسے ویسے ماحول بدلتا رہا، ضرورتیں بدلتی رہی، احکام بدلتے رہے، اللہ کی طرف سے شریعتیں نہیں آتی رہی. لیکن اب دیکھیے وہ بچہ جو ہے جب وہ اپنے قد کو پہنچ جائے گا، جب وہ جوان ہو جائے گا، اب وہ اس کا جو ایک لباس بنایا ہے وہ جب تک بوسیدہ نہ ہو جائے وہ چلتا رہے گا. سبحان اللہ. اب وہ چھوٹا نہیں ہوگا، کیونکہ بچے نے جو قد پانا تھا پا لیا، جو جسامت، جو ہائٹ اٹین کرنی تھی وہ کر لی. اس لیے اب وہ لباس بوسیدہ ہو جائے، پھٹ جائے، خراب ہو جائے تو علیحدہ بات ہے، ورنہ وہ اب بچے کو آتا رہے گا جب تک کہ وہ اس کو استعمال کرنا چاہے. تو اسی طرح عقل انسانی بھی جب اپنے عروج کو پہنچ گئی، ارتقائی مراحل سے گزر کر وہ پوری طرح پروان چڑھ گئی، اب جو اللہ کی طرف سے شریعت آئی ہے اب اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اب نئے احکام نہیں چاہیے. اب عقل انسانی کے مطابق اس کو لباس میسر آ گیا ہے، اب رہتی دنیا تک وہی چلتا رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، قبلہ جگر گوش غزالی زمان. حضرات مکرم، اب نئے نبی تو نہیں آئیں گے، نئی شریعت تو نہیں آئے گی، لیکن بہرحال لوگوں کو ہدایت چاہیے. تو ان کی ہدایت کا فریضہ اب علماء اور اولیاء کے سپرد ہے. یہ مل کر امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائیں گے. یہی وجہ ہے کہ جو اولیاء ہیں وہ علماء کے شاگرد ہوتے ہیں اور جو علماء ہیں وہ اولیاء کے مرید ہوتے ہیں. ان دونوں کے ملاپ سے یہ گاڑی چلتی ہے اور لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. سبحان اللہ. اچھا، ہم اہل سنت کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، سے ذرا نظر کرم فرمائیں، مہربانی کریں جناب، وہ بس ایک نظر ہو جائے اور پھر ہمیں وہ مقام ولایت مل جائے. کہ بھائی میری تو اپنی نظر کمزور ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ نہ صحیح، نہ بس آپ مہربانی کریں. اب ان کو ہم سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ مقام ولایت کے لیے کچھ ریاضت کرنی ہوتی ہے، عبادت کرنی ہوتی ہے، کچھ من کو مارنا پڑتا ہے، رب کے احکام کی تعمیل کرنی پڑتی ہے، شریعت کی پابندی رکھنی پڑتی ہے. اس طرح تو یہ مقام نہیں ملتا. نہیں، وہ آپ نے نہیں سنا، وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چور پر کرم کی تھی، اس کو ابدال بنا دیا تھا. اب ہمارے لوگ یہ سمجھ لگے ہیں کہ ابدال بننے کے لیے چور بننا ضروری ہے. حضرات مکرم، یہ صرف ایک مثال ہے، صرف ایک مثال ہے جس کو آپ استثناء کہہ سکتے ہیں. یہ ایگزمپشن ہے، ایک مستثنیات میں سے ہے، ورنہ باقی تمام جو اولیاء ہیں
ان پر نظر ڈالیے انہوں نے کس طرح یہ مقام ولایت پایا ہے. خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو مادر ذات ولی ہے نا، لیکن آپ کو پتا ہے وہ مشہور ان کی کرامت جو ہر ایک کے ذہن میں لکھی ہوئی ہے کہ جس طرح ان کی والدہ نے ان کے لباس میں ان کے کرتے کے اندر وہ 40 دینار سی دی ہے، اور راستے میں ڈاکو آن پڑے اور ان کو آپ سے کچھ نہیں ملا، اور ویسے ہی کسی نے پوچھ لیا ہاں جی کچھ پلے ہے بھی صحیح، تو انہوں نے کہا جی 40 دینار ہے میرے پاس. یہ ساری واقعہ اب سنا ہوا ہے نا. اب جناب یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ جا کیوں رہے تھے حضور غوث پاک، سفر کیوں کر رہے تھے؟ وہ جا رہے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. وہ تو مادر ذات ولی ہیں، ان کو کیا ضرورت تھی کتابیں کھنگالنے کی، ان کو کیا ضرورت تھی مکتب مدرسے کے رخ کرنے کی، کاغذ قلم کے محتاجی کی. اور پھر وہ علم کے حصول کے لیے جو انہوں نے مشقتیں برداشت کی ہیں وہ بھی تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے. ہم صرف کرامتیں بیان کرتے رہتے ہیں، اس طرف جاتے ہی نہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں 3-4 دن کے فاقے سے تھا، کھانے کو کچھ میسر نہیں تھا، اور مجھے لوگوں نے بتایا کہ دریائے دجلہ کے کنارے ہے بغداد جہاں آپ حصول علم کے لیے تشریف لے گئے تھے، کہ جی دریائے دجلہ کے کنارے وہ کچھ جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں، ان کے اندر کچھ پھل لگتے ہیں، تو وہ لذیذ تو نہیں ہوتے، مزے کے نہیں ہوتے، لیکن چلو پیٹ بھرا جا سکتا ہے اس سے. تو آپ وہاں پہ چلے جائیں، جو لوگ فاقہ کش ہوتے ہیں ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا، وہاں جا کے وہ اس طرح بھوک مٹانے کا سامان کر لیتے. حضور غوث پاک فرماتے میں وہاں پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ جتنے شہر کے غریب ہیں اور میرے اپنے ساتھی طالب علم جو بیچارے فاقہ کش ہیں وہ وہاں پہ گھوم رہے ہیں اور پھل ڈھونڈ کے کھا رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں بھی اگر ان میں شامل ہو گیا تو کسی اور کا حق ماروں گا نہیں، مجھے واپس چلا جانا چاہیے. فرماتے ہیں میں واپس آ گیا، لیکن اب بھوک تو تھی، اب کیا کروں؟ مسجد میں آ کے بیٹھ گیا. اتنی دیر میں ایک شخص آیا مسجد میں اور اس کے ہاتھ میں کھانا تھا، وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے کھانا کھانے لگ گیا. اب وہ کھانے کی مہک، اس کی خوشبو وہ بھی آ رہی ہے. اب ایک 3-4 دن کے بھوکے کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہو تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ لقمہ منہ کی طرف لے کے جاتا تھا بے اختیار میرا منہ کھل جاتا تھا، اور پھر میں اپنے آپ پر قابو پاتا تھا اور زبردستی نظر وہاں سے ہٹاتا تھا، اور لیکن پھر بے اختیار نظر ادھر اٹھ جاتی. فرماتے ہیں کہ اسی اثناء میں اس کی نظر مجھ پہ پڑی تو جیسے ہوتا ہے کہ بھئی آئیے کھانا میں شریک ہو جائیے. پہلے تو میں نے انکار کیا، لیکن اس نے پھر اصرار کیا تو میں نے کہا کہ اللہ نے میرے بھوک مٹانے کا سامان کیا ہے تو مجھے کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے. میں اس کے ساتھ شامل ہو گیا تو ابھی 2-4 نوالے لیے تھے کہ وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ قصبہ گیلان کے عبد القادر کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں وہ تو میں خود ہوں. جیسے ہی میں نے کہا اس نے فوراً کھانے سے ہاتھ کھینچا اور رونے لگا اور کہنے لگا کہ جی مجھے آپ کی والدہ نے 8 دینار دیے تھے اور کہا تھا کہ میرا بیٹا وہاں پڑھنے گیا ہوا ہے، اس کے پاس پتہ نہیں کچھ ہے کہ نہیں، تو یہ 8 دینار اس کو دے دینا. میں کئی دنوں سے آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، میرے پلے جو کچھ تھا وہ خرچ ہو گیا، اب کچھ باقی نہیں بچا. آج وہ آپ کی والدہ کے دیے ہوئے دیناروں میں سے 1 دینار توڑوایا ہے اور اس سے یہ روٹی خریدی ہے اور کھانے بیٹھا تھا. اب آپ مجھے معاف کر دیجیے، میں آپ کا مال کھا رہا ہوں. یہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. قبلہ حضور جگر گوشہ غزالی زمان. یہ تو اپنی جگہ حضور غوث پاک کی ایک کرامت بن گئی کہ اس طرح جو وہ کچھ کھا رہے ہیں وہ بھی ان کا اپنا مال قرار پایا. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے دن بھوک برداشت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ کس لیے؟ حصول علم کے لیے. اور آج کل ماشاءاللہ وہ لوگ جو اللہ والے کہلاتے ہیں ان میں سے بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں یار یہ جو تم باتیں کرتے ہو نا، یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ صحیح، یہ غلط، یہ مکروہ، یہ مباح، چھوڑو یار یہ مولویوں کی باتیں ان کو چھوڑو. ہم اللہ والے ہیں، ہم ان پابندیوں سے بے نیاز ہیں. دراصل یہ بھی شیطان کا ایک مکر ہے. دیکھو بات یہ ہے جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے نا اتنا سخت امتحان بھی ہوتا ہے. جو شریعت ہے یہ عوام کے لیے، شریعت عوام کے لیے.
اور خواص کے لیے، اس کے مقبول محبوب بندوں کے لیے طریقت کا راستہ۔ اب طریقت کا راستہ مشکل راستہ ہے، اس کے اندر آسانیاں نہیں ہیں، اس کے اندر دشواریاں ہیں، کیونکہ جب وہ ان کا مقام بلند ہے، مرتبہ بلند ہے، تو اس لیے اس مقام تک جانے کے لیے امتحان بھی سخت ہے۔ تو طریقت کا راستہ سخت راستہ ہے، مشکل راستہ ہے۔ شریعت کا راستہ آسان راستہ ہے۔ بھئی وہ تو عوام کے لیے ہے نا، تو آسان راستہ ہو تاکہ عوام چل سکے۔ اگر عوام کے لیے آپ مشکل راستہ بنا دیں گے وہ تو چل ہی نہیں سکیں گے۔ تو شریعت کا راستہ آسان، طریقت کا راستہ مشکل، یہ سمجھ گئے آپ؟ اب یہ سمجھیے کہ اچھا، اس کی ایک پہلے مثال ذرا سمجھا دوں تاکہ پوری طرح ذہن نشین ہو جائے۔ یہ واقعہ بڑا خوبصورت ہے۔ حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، فقہ کے امام۔ ویسے تو اب یہ زمانہ آ گیا کہ ہمیں ان اماموں کا بھی تعارف کرانا پڑتا ہے لوگوں کے سامنے، یہ بھی المیہ ہے، ورنہ چار امام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ چار امام وہ ہیں جن کی امت مسلمہ تقلید کرتی ہے، پیروی کرتی ہے، ان کے احکام پر عمل کرتی ہے، تب ان کو سیدھے راستہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ چار امام ہیں ائمہ اربع۔ امت مسلمہ جو اہل سنت پر مشتمل ہے وہ ان چار اماموں میں سے کسی نہ کسی امام کی تقلید کرتے ہیں۔ تو یہ فقہ کے امام ہیں۔ حضرات مکرم، یہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سامنے سے حضرت حبیب اجمی تشریف لا رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی سے کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں، ان سے کوئی مسئلہ پوچھے آدمی تو پریشان ہو جاتا ہے، الجھ جاتا ہے، سمجھ نہیں آتا کیا کرے۔ امام شافعی حیران ہو کے کہتے ہیں کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں، آپ بھی الجھ جاتے ہیں؟ بھئی آپ تو فقہ کے امام ہیں، آپ امت مسلمہ کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کو مسئلے مسائل بتاتے ہیں، قرآن اور حدیث سے مسائل کا استخراج و استنباط یہ آپ کا ہنر ہے، تو آپ تو امت مسلمہ کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ بھی الجھ جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جی آپ کوئی مسئلہ پوچھ کے دیکھ لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اچھا ٹھیک ہے۔ اسی گفتگو کے دوران حضرت حبیب اجمی قریب تشریف لا چکے ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ حضرت وہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے۔ کہ جی فرمائیے۔ حضرت یہ بتائیے کہ رات کو ایک بندہ سونے کے لیے لیٹا بستر پہ، اب دن کا حساب کرنے لگا تو اس کو یاد آیا کہ اس نے 4 نمازیں پڑھی ہیں، ایک نہیں پڑھی، لیکن اب وہ یہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے کون سی نماز نہیں پڑھی، اب اس کو یاد ہی نہیں آ رہا۔ اب وہ بڑا مغالطہ ہو رہا ہے، کبھی سوچتا ہے یہ نہیں پڑھی، کبھی سوچتا ہے یہ نہیں پڑھی، اب وہ کیا کرے؟ اچھا، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو بالکل سمجھ نہ آئے، یاد نہ آئے کہ بھی کون سی نماز نہیں پڑھی، تو جس نماز کے بارے میں اس کا گمان زیادہ ہو، خیال زیادہ ہو، غالباً یہ نہیں پڑھی ہوگی بھائی، تو وہ نماز ادا کر لے، اگر وہ نہیں بھی ہوگی تو اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے۔ حضرت حبیب اجمی سے پوچھا کہ آپ بتائیے، انہوں نے کہا کہ جی وہ 5 نمازیں دوبارہ پڑھیں۔ امام شافعی کہتے ہیں جی یہ آپ خوب مسئلہ بتا رہے ہیں، بھئی 4 نمازیں تو پڑھی ہیں اس نے، ایک نماز کا مسئلہ ہے، وہ بھی اس لیے مسئلہ ہے کہ وقت یاد نہیں آ رہا، آپ فرما رہے 5 دوبارہ پڑھے۔ حضرت حبیب اجمی فرماتے ہیں کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے 4 نمازیں پڑھی ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کون کون سی پڑھی ہیں، تو کیا خاک پڑھی ہیں؟ 5 دوبارہ پڑھی۔ اب بتائیے کہ یہ مسئلہ اگر آپ عوام کو بتائیں کہ اگر ایک نماز رہ گئی تو اسے 5 دوبارہ پڑھنی پڑیں گی اگر وقت یاد نہ آیا، تو کتنے لوگ ہیں جو مسئلے پر عمل کریں گے؟ جو ویسے 5 نہیں پڑھتے، اگر 4 پڑھنے کے بعد 5 دوبارہ پڑھنے کی بات کریں گے بھاگ جائیں گے، ایسے ہی ہوگا۔ تو حضرت حبیب اجمی نے جو مسئلہ بتایا وہ طریقت کا مسئلہ ہے، وہ خواص کا مسئلہ ہے، اور امام شافعی وہ جو جستجو کر رہے ہیں وہ عوام کی رہنمائی کے لیے کر رہے ہیں۔ تو شریعت کا راستہ آسان راستہ ہوتا ہے، طریقت کا راستہ مشکل راستہ ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ بات سمجھ گئے تو اب سوچئے جو اپنے آپ کو خواص میں شمار کرتے ہیں، اہل طریقت میں شمار کرتے ہیں، اگر وہ شریعت پر عمل نہیں کر سکتے تو طریقت پہ کیسے کر سکتے ہیں؟
یہ سوچنے کی بات ہے. تو حضرات مکرم جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ پھر اچھا میں کچھ تھوڑا سا وعدوں کی ڈور میں بندھا ہوا ہوں، اس لیے مجھے آپ سے اجازت بھی ذرا جلدی لینی ہے. اب سچی بات یہ ہے کہ میں نے ادھر سے بات شروع کی اور اس طرح بات چل نکلی کہ اب جو آیہ کریمہ تلاوت کی اس پر کلام کرنے کا تو وقت میں شاید نہ نکال پاؤں. یہ چلیے اب وہ تھوڑا سا مختصر سا اس پر گفتگو کری نہیں. رب کائنات نے فرمایا قل. اچھا علماء جانتے ہیں، ہم بھی بچپن سے ان علماء سے سنتے چلے آئے کہ ویسے تو سارا قرآن آقا کریم کو اس لیے عطا ہوتا ہے کہ وہ ہم تک پہنچائیں، اور ظاہر ہے کہ ہمیں وہ پڑھ کے سنائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا یہ اللہ کا کلام ہے. تو ویسے تو سارا قرآن ہی آقا کریم ہمارے سامنے اس کی تلاوت کریں گے، پڑھ کے سنائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. لیکن بعض اوقات رب کائنات فرماتا ہے قل، اے محبوب باقی تمام قرآن تو میرے بندوں کو سنائے گا ہی، لیکن یہ آیت، یہ بات جو میں اب تجھے کہہ رہا ہوں یہ ذرا خاص طور پر فرما دے. تو اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب قل سے کوئی آیت شروع ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی خاص بات ہے، کوئی انوکھی بات ہے، کوئی نرالی بات ہے، کوئی اہم بات ہے جس کی طرف خاص طور پر متوجہ کرنا مقصود ہے. اس میں کوئی اہم بات ضرور ہوگی. تو اب یہاں پر یہ آیت شروع ہو رہی ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. میں سوچنے لگا کہ اس آیت کے اندر کون سی ایسی انوکھی بات ہے. بھئی یہ بات تو ہم سب مانتے ہیں. بھئی ہم لوگ کوئی عمل کریں نا، کوئی نیکی کریں، کوئی عبادت کریں تو ہمارے اندر کوئی دکھاوا ہو سکتا ہے. بھئی لوگوں کے سامنے ذرا پارسائی کا روپ جمانا ہے، ان کو بتانا ہے میں اتنا عابد، ایسا زاہد، میں نیک، میں پارسا، میں متقی. لیکن جو اللہ